ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈان کے سینئر صحافی خلیق کیانی صاحب، جن کی اکانومی پر بڑی گہری نظر ہے. ہر بجٹ کافی سال سے کور کر رہے ہیں، تو دیکھتے آئیں. جی خلیق کیانی صاحب، اس بجٹ کو آج بڑا سیلیبریٹ کیا ہے حکومت نے. میں پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں، کیا واقعی سیلریڈ کلاس کو اس ریلیف کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے، گیون دا فیکٹ کہ سیلریڈ کلاس کی جو ٹیکس کے اندر کنٹریبیوشن تھی اسٹارٹڈ فرام سم ویئر اراؤنڈ 200 بلین اور 600 بلین تک گئی ہے. تو جو ریلیف دیا گیا، آپ اس کو خاطر خواہ کہیں گے؟ نہیں، خاطر خواہ تو نہیں کہوں گا، کیونکہ یہ وہ سیکٹر تھا جس کی سب سے بڑی کنٹریبیوشن ہے آلموسٹ. یعنی اگر آپ سیلز ٹیکس اور وہ ساری چیزیں ان کو سائڈ پہ بھی رکھ لیں تو صرف جو انکم ٹیکس سے جو سیلریڈ کلاس دیتی ہے وہ میرا خیال ہے تقریباً سب سے بڑا چنک ہے. 600 بلین تک بھی جاتا ہے. اس دفعہ تھوڑا سا وہ تھا تو، لیکن ایٹ لیسٹ ایک کم از کم مجھے یہ فیل ہوا کہ شاید وہ جو پریشر ان کے اوپر بلڈ ہو رہا تھا 2-3-4 سالوں سے کہ جی ایک ہی سیکٹر ہے جس کو آپ نچوڑ رہے ہیں، یہ ہے یا مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے جو یا ڈاکومنٹڈ سیکٹر ہے. تو اس دفعہ پچھلے سال تھوڑا سا انہوں نے کیا تھا جو بالکل لوئسٹ کیٹیگریز تھیں، یعنی 6 لاکھ اور 6 لاکھ سے 12 لاکھ والے، ان کو تھوڑی تھوڑی کمپنسیٹ مطلب تھوڑا سا ٹیکس ریٹ ان کے اوپر کم کیا تھا. اس دفعہ انہوں نے اس سے جو اوپر والی 1-2 سلیبس تھیں ان کا کم کرنے کی کوشش کی. لیکن جنرلی آپ اگر دیکھیں تو اگر کوئی 6-7 لاکھ روپیہ اینول ٹیکس دے رہا ہے تو اس میں اگر 40-45 ہزار کی اگر ڈسکاؤنٹ آئی ہے تو میرا خیال ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کیا محاورہ ہے، وہ اونٹ کے منہ میں زیرے والی بات ہے. لیکن ایٹ لیسٹ یہ فیلنگ ضرور ہے کہ جی ایک جو ان کے پاس تھوڑا بہت کوئی کوشن تھا اس کو انہوں نے پاس آن کرنے کی کوشش کیا. نہ صرف سیلریڈ کلاس بلکہ اس کے اوپر جو جن لوگوں کے اوپر سپر ٹیکس تھا اور جو ریگولیٹڈ سیکٹر، تو ان کے اوپر تھوڑا سا انہوں نے ایٹ لیسٹ ایک ڈائریکشن نظر آ رہی ہے کہ شاید آگے اگر ان کے پاس گنجائش ہوگی تو شاید مزید وہ کرتے جائیں گے. لیکن ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ جو 3-4 جو سیکٹرز ہیں جو ابھی تک ایگزمپٹڈ ہیں یا ان کے اوپر ان سے افیکٹو کلیکشن نہیں ہو رہی، وہ اگر آپ کے نیٹ میں آتے جائیں گے اور ان کے نیٹ میں جو کنٹریبیوشن ہے وہ اگر تھوڑی بڑھے گی تو شاید کچھ تھوڑی ایکویٹیبل چیزیں نظر آنا شروع ہیں. اس سٹیج کے اوپر یہ بہت کم بہت لیٹ. اچھا، تو جو 15,264 ارب روپے کا آئندہ مالی سال کا ریونیو ٹارگٹ ہے، اگر نئے ٹیکسز وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نہیں لگائے تو سوال پھر یہی پیدا ہوتا ہے. بالکل انہوں نے ریلیف دیا ہے، سپر ٹیکس پہ بھی دیا ہے، اسی طرح سے یہ ریلیف انہوں نے سیلریڈ کلاس کو بھی دیا ہے. لیکن if there is no broadening of the tax base تو یہ ٹارگٹ کیسے اچیو کیا جائے گا؟ کیا محض ڈیجیٹائزیشن آف FBR یہ کر سکے گی؟ یہ تو انہوں نے خود ہی مان لیا. انہوں نے کہا جی ہمارا اس دفعہ ٹیکس میجرز کے اوپر فوکس نہیں تھا، ہمارا ڈیجیٹائزیشن اور انفورسمنٹ اور ایڈمنسٹریٹو جو میجرز ہیں اس سے ہم زیادہ لینے کی کوشش کریں گے. پھر انہوں نے خود یہ بھی کہا کہ جی یہ جو انہوں نے نہیں کہا بلکہ جو چیئرمین FBR تھے انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ٹیکس کے ٹارگٹس ہوتے ہیں اس کو تو ہم اسپائریشنل چاہیے ہوتا ہے. اگر ہم یہ بھی نہیں رکھیں گے تو پھر جو نیکسٹ ٹارگٹ ہوگا، جو لوور ٹارگٹ ہوگا، ہم وہ بھی اچیو نہیں کریں گے. تو ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں، مطلب پچھلے سال ان کا جو یعنی جو کرنٹ ایئر ہے اس میں 1200 ارب کا شارٹ فال ہوا جو ٹارگٹ تھا. اس سے جو پچھلا سال تھا اس میں تقریباً 1 ٹریلین کا تھا. دونوں ملا کے 22-23 یعنی 2.3 یا 2.4 ٹریلین کا شارٹ فال 2 سالوں میں آیا. تو اگر پھر کوئی 1.5 ٹریلین کا شارٹ فال آئے گا تو میرا خیال ہے کوئی سرپرائزنگ نہیں ہوگا. یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ IMF کے ہیں اور IMF کے جو نمبرز ہیں وہ سیکروسینکٹ رکھیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جو IMF کے ساتھ اسٹاف لیگل ایگریمنٹ ہوا تھا وہ میرا خیال ہے ارلی اپریل میں ہوا تھا اور اس میں یہ 15,264 جو ہے وہ انہوں نے رپورٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اچھا ایک تو یہ 15,264. دوسرا جو پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ تھا وہ بھی 2% آف GDP یا 2.98 ٹریلین تھا، وہ بھی اس میں درج ہے. اسی طرح جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ بھی اس میں درج ہے. تو یہ تینوں نمبرز جو ہیں ان کو انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اس کے اراؤنڈ انہوں نے موو کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اس دفعہ کا جو ٹارگٹ ہے وہ شاید صرف ریونیو ٹارگٹ نہیں ہے. IMF کے ساتھ ابھی یہ نیگوسیشنز آگے چلیں گے اور میرا خیال ہے جب بجٹ پاس کرنے کا ٹائم ہوگا اس میں اور جو آج بجٹ جو کل جو بجٹ پیش ہوا ہے اس میں شاید کچھ چینجز ہمیں نظر آئیں اور ان نمبرز کو میٹ کرنے کی کوشش کریں گے. اس لیے کہ پہلی دفعہ میرا خیال ہے کہ
جو ہاف ایئرلی ٹارگیٹ ہے وہ بینچ مارک بن رہا ہے جو IMF کا پروگرام ہے اس میں بینچ مارک ہوگا. تو اگر آپ کو بینچ مارک آپ اچیو نہیں کریں گے تو پھر آپ کو ایک تھوڑا سا آؤٹ آف دی وے جا کے وہ ویور لینا پڑتا ہے, اس کی جو تھوڑی سی کچھ ریمیفیکیشنز ہوتی ہیں. اچھا, تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ کو لگتا ہے, ایک تو آپ نے کہا کہ یہ وہی ہے جو اپریل کے میں فگرز وہاں سے آئے تھے, تو اٹس مور آف اے کمپلائنس بجٹ, اور اس کے اندر جو کشن اویلیبل تھی جیسے کہ فسکل اسپیس جتنی موجود تھی جیسے کہ اورنگزیب صاحب نے کہا ہے اس میں رہتے ہوئے کام کیا گیا ہے. کیا IMF کا فوکس آپ دیکھ رہے ہیں ہیز شفٹڈ ناؤ فرام دا فیڈرل ٹوورڈز پروونسز, کیونکہ ایسا لگتا ہے, آئی ڈونٹ نو, آئی مے بی ٹوٹلی رانگ, آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ جو پروونشل بجٹ ہے نا جی, وہ تو اب جب آنا شروع ہوں گے تو تب پتہ چلے گا کہ انہوں نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کے اوپر کیا کیا. ان کی اس وقت کی جو پریپریشنز ہیں اس کے اوپر تو میں بات نہیں کر سکتا, اس لیے کہ اس میں مجھے پروگرس نظر نہیں آتی. لیکن جب وہ چاروں صوبے جب بجٹ اناؤنس کریں گے, تو چاروں تو نہیں بلکہ مطلب 2 پرائمریلی سندھ اور پنجاب جب اناؤنس کریں گے تو تب پتہ چلے گا. اچھا, اگر ایک تو وہ ہے, دوسرا پراپرٹی کے جو سائڈ ہے اس کے اوپر بھی ان کا افیکٹو کلیکشن نہیں ہے. تو بیسیکلی جو اس دفعہ گورنمنٹ نے لیا ہے صوبوں سے ایک اضافی جو اماؤنٹ لی ہے 1.1 ٹریلین پلس سم تھنگ اماؤنٹ جو ان سے لی ہے, اور یہ اس سال بھی ہوگی, اگلے سال بھی ہوگی, اس سے اگلے سال بھی ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں سے جو فسکل اسپیس تھوڑی بہت انہوں نے کوشچن رکھا ہوا ہے کہ آفٹر وہ جو اسٹریٹجک نیڈ جن کی بات کر رہے ہیں اس کے ساتھ اسی میں سے کچھ سپیس کریٹ کیا کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ کوشش کیا کہ جی یہ مختلف لوگوں کو جس کو انہوں نے ایکسپورٹرز کو, انڈسٹری کو, ریئل اسٹیٹ کو, اور یہ والی جو چیزیں ریئل اسٹیٹ کو ایک دفعہ پھر ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے. میرا خیال ہے ان کا خیال یہ ہے کہ جی وہ جو ہم نے ٹائٹننگ کی تھی یا اس سے پہلے والی جو PMLN کی جو گورنمنٹ میں جنہوں نے وہ 7E انٹروڈیوس کیا تھا کہ آپ کے ایسٹس ہیں اور ان کے اوپر آپ ڈیمڈ انکم اس کو سمجھ کے نان پروڈکٹیو ہے, اس کے باوجود آپ اس کو ڈیمڈ انکم سمجھتے ہوئے ان سے ٹیکس لیں, تو اس کو ریورس کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ مطلب کافی ساری چیزیں ہیں جو جب بجٹ پاس ہونے کے قریب ہوگا تو تب دیکھا جائے گا کہ جی کیا کیا چیزیں چینجز آتی ہیں. اور جو فوکس جو ہے وہ ڈیفینیٹلی صوبوں کو تو میرا خیال ہے اس دفعہ نہ صرف اس دفعہ بلکہ اگلے 3 سال کے لیے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے ہیں. اب وہ کیا کر پاتے ہیں, جو حکومت نے اپنی جو سیلری انکریز کی ہیں اور پینشنز انکریز کی ہیں, جو فیڈرل میں جو امپیکٹ ہے اس کا تقریباً ڈبل خاص کر پنجاب میں اور اس کے لگ بھگ سندھ میں ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے وہ ایڈیشنل اسپیس کہاں سے کریٹ کریں گے, اور جو وہ اپنے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ان کو اسکویز کرنے پڑے ہیں اس کے لیے کیا کریں گے. تو یہ ابھی دیکھنے والی چیزیں ہیں. آگے آئندہ 1-2 نہ صرف اس بجٹ تک بلکہ اس کے بعد بھی 1-2 سال دیکھنا چاہیں گے کہ جو ان کے اندر آگے پروگرس ہونی تھی وہ کہاں تک ہوئی ہے, اور جو انہوں نے آگے اپنی ڈیولوشن کرنی تھی اور وہ نہیں کی, کیا یہ ان کو اس کی کاسٹ پے کرنی پڑی ہے, یہ دیکھنی پڑیں گی ابھی چیزیں. خلیق کیانی صاحب, یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.